چلتے ہیں، جو کہ اربوں روپے میں بنتی ہے، جس میں سے ایک محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا۔ ڈراسٹک فیصلے لیے گئے۔ امیڈیٹلی ہم نے اپنے بیسٹ آفیسر سہیل ظفر چٹھا صاحب کو، جو کہ بڑے بہادر مشہور ہیں ٹیررزم کے خلاف، کرائم کنٹرول کے خلاف، ان کو چوز کیا گیا، اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تو اس کی جو تھوڑی سی کارکردگی آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انیشیٹوز ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے کیا لینے ہیں، حکم دیے ہیں، لے چکی ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ان کے ویژن کے مطابق عورتوں اور بچوں کو ہم نے کیسے محفوظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ویپنز کے ذریعے جو کرائم کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا کام کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہ سارے لاہور کے پرانے مائناس 30 سال کے ایکسپیرینس کے نئے یہاں موجود ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ڈراسٹک ریڈکشن ان وائلنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہمارا مقصد تھا۔ اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن جو سی ایم صاحبہ کی ریڈ لائن ہے اس کو منیمائز کرنا اور پھر الٹیمیٹلی ختم کرنا ہمارا مقصد تھا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے فری رجسٹریشن کا پروسیس وہی ہے، اور یہ 15 کی کالز کی بات کے اوپر میں ڈیٹا کے اوپر بات کروں گا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی پرچہ روک کے، کوئی برکنگ آف کرائم کر کے، منیمائزیشن کر کے کرائم کو کم کیا گیا، ہرگز نہیں۔ 15 کی کالز تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ اس کے اوپر رابری پورے پنجاب میں -70% پلس پہ گئی۔ تمام فیکٹس اینڈ فگرز حاضر ہیں۔ جو کہتے ہیں کرائم رجسٹرڈ بڑھ گیا، اس پہ بجلی چوری، اسلحہ ریکوری، گڈ ورک ڈن بائی پولیس، 406، 420، ان تمام کو پاپولیشن انکریز کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہی، وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو سی سی ڈی کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل صاحب بتائیں گے، ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیکوئٹی جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، 75% مائنس پہ گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ پھر وہیکل سنیچنگ 62% مائنس پہ گئی، اور وہیکل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ سٹیبل کرائم تھا یہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور اس کی وجہ گینگز کا پکڑنا، ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز کا ان کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہنا، اور چیف منسٹر صاحبہ کی سپرویژن اور پروویژن آف ریسورسز تھا۔ اب آتے ہیں وہ وائلنٹ کرائم جس میں انسانی جان کا ضیاع کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، ڈالا کلچر ہے، لوگ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، دن دہاڑے قتل کرواتے ہیں، اور شوٹر مافیا۔ یہ ہم بات اس قتل کی کریں گے ڈی ویپنائزیشن کے جہاز، جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا، اور اس کے خلاف سی ٹی ڈی نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ سی ٹی ڈی جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ، یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا، اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ سی سی ڈی اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے، اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں، وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے۔
لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کا ریپ کا کیس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے، سی ایم صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں اور ہمارا جو ڈی خان ہے اس کے لیے نصف ارب روپیہ کی ڈیولپمنٹ کرائی اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی، اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں، علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہیں کوارڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیا، جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا، پیسہ بھی دیا، ریسورسز بھی دیے اور اجازت نامے بھی دیے۔ یوں ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4.5 بلین روپیز کا اکوپمنٹ دیا، سی سی ڈی پہ ہم نے 3 بلین پلس خرچ کیا، رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے 3 بلین روپیز خرچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے، یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی، بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی۔ اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے۔ میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں، بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تصاویر لگی ہوئی ہیں، میں 12واں نام تھا، 4.25 سال میں 12واں نام، جبکہ اب ہماری پوری ٹیم آر پی او سمیت تقریباً 2.25 سال سے اور ڈی پی او تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ، ہاں جس نے کوئی غلطی کی اس کو سزا ضرور ملی ہوگی، کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو۔ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 1.5 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں، جس کے فنڈز آ چکے ہیں۔ یہ ڈرون سسٹمز ان جی پی ایس کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں واردات کی 1.5 کی کال ہے، وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ڈرون اس ملزم کو، اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو فالو کرے گا۔ ہمارے 1.5 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے، آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی، وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں، 27 شہروں کے مکمل ہو چکے، اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا، جو 144 تحصیلوں کو، جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھی کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھیں وہ، اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے۔ یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اور ودن 1 ایئر 1,35,000 اے آئی بیسڈ کیمراز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا۔ یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی جان و مال کی، اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا۔ کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے، نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے۔ ہم نے جہاں تک یہ بات کی تو اب ہم مرڈر کے اوپر آتے ہیں۔ جو وائلنٹ مرڈر، شوٹنگ کلچر، شوٹر کلچر، نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے، یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33% کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں، اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں، کوئی سوال پوچھے، کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے۔ اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے، روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے، ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے اندر بھائی نے بھائی کو، دوست نے دوست کو قتل کیا، نیکسٹ ہمارا مشن ہے وہ کام کرنا، اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل سکیم بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز۔ اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ پہلے یہ گینگ ریپس اور ہمارا مینڈیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کرائم کم کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور اب ڈی ویپنائزیشن جو کہ 15 دن کے بعد ہم گریس پیریڈ کے بعد شروع کرنے لگے ہیں، اس کے کیا خد و خال ہے وہ بتائیں، اور پھر ہوم سیکرٹری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے لیے ایگزسٹنگ لا کیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے۔ اوور ٹو سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ سی سی ڈی سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا، اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی۔ سی سی ڈی ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی۔ سی سی ڈی ایک متوازی، ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے۔ سی سی ڈی از اے پارٹ آف پنجاب پولیس۔ سی سی ڈی operates under the command of Inspector General Punjab Police.
وہ ہیڈ جن کو سی سی ڈی ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈیکوائٹی، مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے، یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے، ریپ کے دوران ریپ ہو یا رابری اور ڈکیتی کے دوران ریپ ہو، جس میں گواہوں کو مار دیا جائے، جس میں وہیکل سنیچنگ، 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے، جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے، اور گینگ ریپ، یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے سی سی ڈی ڈیل کرتی ہے۔ اور جو آئی جی صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے، 70% ریڈکشن ان ڈیکوائٹی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے، 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے۔ پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا، اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا۔ 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں، جو ڈیٹا شو کرتا ہے۔ ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے، ڈیٹا سی سی ڈی ڈیٹا کو نہیں بناتی۔ جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے۔ اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں، سی سی ڈی کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائبل فگرز ہیں۔ 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح وہیکل سنیچنگ، گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا، اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر، اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے۔ وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی، اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی۔ میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈیفرنٹ سٹیز کے ساتھ، تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے، مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے۔ وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں، گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن، 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے، پسٹل یوز ہوتا ہے، گن کرائم، پسٹل کے زور کے اوپر رابری، ڈکیتی، مرڈر، اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے۔ نمبر 1، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے۔ اس میں 2 طرح کا اسلحہ ہے، ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں illicit ویپن جو اللیگل غیر قانونی ویپن ہے۔ غیر قانونی ویپن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 15 دن کا ٹائم دیں گے لوگوں کو۔ ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے، 15 دن کے اندر وہ سی سی ڈی کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں۔ جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی، اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ہے بھی موجود ہے، جو موجود ہے اور امینڈ بھی کر رہے ہیں اس جو آلریڈی لا ہے، اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد، ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا۔ وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا۔
CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा, और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका माशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन्स वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को CCD इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी, वो वेपन्स फायर आर्म ब्यूरो में जमा हो जाते थे, वो वेपन्स का मिसयूज़ भी हो जाता था, वो वेपन्स के कई उसका जो सही हम समझते हैं कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, इन तमाम वेपन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे, या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम अज़ कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी, और उसके ऊपर ये जो पीरियड है ग्रेस पीरियड, हथियारों को सरेंडर करने का वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर लिया जाएगा। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि जो असलहा आपने पकड़ लिया, लोगों ने दे दिया, हमने लाइसेंसिंग का एक मेयार बना दिया, उसके ऊपर कंप्यूटराइज ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं, तो क्या नया आने वाला असले का क्या किया जाएगा, ये चौकीदारों की जो या सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग का क्या किया जाएगा। ये लगता है डॉन्टिंग ऐसा टास्क, लेकिन CM साहब ने अपनी पूरी विजन दी है। हमारी तमाम बॉर्डर एंट्री पोस्ट इनटू पंजाब, ये 14 मेजर और तकरीबन 70 माइनर हैं, इनके ऊपर स्कैनर्स के साथ ये हम मुंसलिक कर रहे हैं अपने सेफ सिटी के साथ। लिहाजा नया आने वाला नाजायज़ असलहा या उन दुकानों के थ्रू जो 4-4 एक नंबर ऑफ लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा गोलियां या ज़्यादा करने का फ्रॉड होता है, उसकी पूरी एक रजीम बनाई जा रही है होम डिपार्टमेंट की। और उसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी कंपनियां, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, और साथ रिकॉर्डिंग होगी जो असला पेश किया जाएगा, उसको 1-5 के साथ हम लिंक कर रहे हैं, यानी पैनिक बटन के साथ चौकीदारों की ट्रेनिंग या गार्ड्स की ट्रेनिंग और उनके पैनिक बटन तमाम को तमाम 1-5 के साथ हम इसको मुंसलिक करने जा रहे हैं। यूं ही जो हमारी चौकियां हैं, ये सिर्फ पुलिस की चौकियां नहीं, जॉइंट चेक पोस्ट है होम डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें कस्टम्स का अमला, रेंजर्स का अमला और दीगर जो हमारे मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें लॉ वाले भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स वाले शामिल हैं, वो भी होगा ताकि मजीद असला ना आ सके। तो लिहाजा ये बड़े क्लियर अल्फाज में आपसे दरख्वास्त है, बहुत ही पोलाइट अल्फाज में जिस तरह हम बात करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को उस तरह सीरियस लें और ये ना हो कि देर हो जाए। और जो ही ये काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इम्प्लीमेंट होगा। जब CCD शुरू किया गया था, जब ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट CM साहब ने शुरू किए थे, जब ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए थे, तो लगता था कि इम्पॉसिबल टास्क है,
آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے، کہیں دفنا سکیں گے، کہیں چھپا سکیں گے، تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام صیغہ راز میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 15 ہمارا ان سی ایم صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا، آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹرائز میکینزم ہے ان پہ بات کریں. پھر آپ لوگوں کے سینے میں جو سوال ہیں چھپے ہوئے، اور جو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، وہاں سے بات شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عائد صاحب فار اے ڈیٹیل بریفنگ. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت وقت کی، اور انڈر دا رولز آف بزنس ہوم ڈپارٹمنٹ از رسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ سیف گارڈ آف دا پیپل. اور یہ سیفٹی اور سیف گارڈ کے لیے جو پنجاب پولیس از دا مین انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ دے دی. اب میں نیکسٹ چیز جو ابھی ڈی واٹرائزیشن کی بات کی گئی ہے، اس میں ہم نے مور دین 1 ملین آرمز لائسنس دیے ہوئے ہیں، انڈیویجول آرم لائسنس اور انسٹیٹیوشنل آرم لائسنس انڈر دا آرم رولز. اور یہ سارے ہم نے ویریفائی کرائے ہوئے ہیں اور نادرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. سارے یہ ڈیجیٹل ہیں. جو انلیگل ویپنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس میں جو حکومت پنجاب نے جون 25 میں چینجز کی، پنجاب آرڈیننس 1965 کا ایک آرڈیننس ہے اس میں، جس کے بعد اب یہ تمام اس کی جو سزائیں ہیں نان بیلیبل ہو چکی ہیں. جو منیمم سزا ہے جو اگر انلیگل ویپن رکھے گا اس کی 4 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو چکی ہے. اگر کسی کے پاس پروہیبیٹڈ بور کا نکلتا ہے ویپن، اس کی سزا 7 سال سے لے کے 10 سال ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی 2 ملین ہے، اور پہلے کیس میں 1 ملین اس میں جرمانہ ہے. اسی طرح اگر اس کے ساتھ پروہیبیٹڈ اور نان پروہیبیٹڈ دونوں نکل آتے ہیں، اس میں بھی سزا 10 سال سے لے کے 14 سال تک ہے، اور اس میں بھی جرمانہ آپ کا 3 ملین ہے. تو یہ دیکھیں اسٹرنجنٹ قسم کی سزائیں گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں. اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں. جو بھی آئی جی صاحب نے چیز بتائی ہے کہ جس کے پاس ایلیگل ویپنز ہیں وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے جمع کروا کے ایمنسٹی کی تحت اپنی وہ ایک فیسلٹی اویل کر لیں. تو ایز فار ایز جو اس وقت ہمارا ڈیٹا 1 ملین کے جو اس وقت ہمارے پاس آرمز لائسنس ہم نے دیے ہوئے ہیں، ان کی دوبارہ اسکروٹنی کرتے رہیں. اسکروٹنی پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی، اس کے بعد پھر جو ان کی ریکمنڈیشنز آئیں گی، پھر یہ ڈویژن لیول پہ جائے گی، اور فائنل اس میں جن کی ہم نے یہ لائسنس کینسل کرنے ہیں اس کے لیے پھر یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس کیسز آئیں گے، تو پھر ہم وہ لائسنس کینسل کر دیں. لیکن آفٹر ڈیو ڈیلیجنس ہم ایسا نہیں کریں گے کہ فوری طور پہ ود اے پین آف اسٹروک ہم لائسنس کینسل کر دیں. پورا ہم اس کو سننے کے بعد اگر وہ جسٹیفائی ہوئے گا تو ہم اس کا لائسنس کینسل نہیں کریں گے. سو دیز آر دا براڈر پیرامیٹر فار دا ڈی ویپنائزیشن. تھینک یو ویری مچ. چاہے میمز بنائیں چاہے جو مرضی بنائیں، یہ پالیسی سی ایم صاحبہ کی امپلیمنٹ ہوگی اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. اس سلسلے میں یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے درجنوں کے قریب دہشت گردی کے جو حملے پسپا کیے، وہ بغیر پولیس کی ہمت اور ان کے جو بہادری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کے ممکن نہیں تھے. لیکن اس میں ٹیکنالوجی جو موجودہ حکومت نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں دی، اس نے بھی بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا. اور یوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ود دیز نیو 25,000 پلس انڈکشن، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس حکومت نے 25,000 سے زیادہ پولیس میں مختلف محکموں میں انڈکشن کی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تقریباً لاہور میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پنجاب میں پولیس نظام میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے. ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا پنجاب میں 70% جرائم کم ہو چکے ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یہ بھی کہا کہ پنجاب پولیس صوبے بھر میں متحرک گینگز کی گرفتاری عمل میں لائی ہے. پنجاب سے شوٹر مافیا اور گینگ مافیا کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے. ظفر چٹھا اور اسپیشل سیکریٹری ہوم فضل الرحمان بھی آئی جی پنجاب کے ہمراہ تھے.
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی نیوز کانفرنس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سہیل ظفر چٹھا اور اسپیشل سیکریٹری ہوم فضل الرحمان بھی ان کے ہمراہ ہیں.